اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اپنے بھائی منسٹر ریونیو کو میڈیا بریفنگ اور پریزنٹیشن کے لیے تشریف آوری پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی 70 سے 75% فوڈ باسکٹ اور اوورال سبزیاں، اناج اور دیگر ضروریات جو عوام کی بنیادی ضروریات اشیاء سے جڑی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہمارے کھیت اور کھلیان زرعی زمینیں جو ہیں وہ پنجاب کا حسن رہا، اور ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہوئے ہم پنجاب کے اندر رہنے والے جو ہیں انہوں نے پورے پاکستان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے جہاں پنجاب کے اندر شو بازی کے رنگ نظر آئے، ان رنگ بازیوں کا شکار ہوا ہر شعبہ، وہاں زرعی شعبہ بھی خود نمائی کی زد میں رہا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو سبزیاں پیدا کرنے والی زمینیں تھیں، جو اناج اگانے والے کھیت تھے، وہ ہاؤسنگ کالونیز کی نظر کر دیے گئے، اور ان پلانڈ جگہ جگہ زرعی رقبے کے اندر بننے والی ہاؤسنگ کالونیز نے ہمارے غذائی اور زرعی اجناس جو تھیں ان کی قلت پیدا کی، اور جن ہاؤسنگ کالونی سے ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی، اس کی بجائے غریب کسان کا روٹی کا نوالا چھین کے ان پلانڈ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نے جہاں کنجیشن پیدا کی، ٹریفک کنجیشن کی شکل میں، آپ کی ٹریفک پولوشن کی شکل میں، ایئر پولوشن کی شکل میں، وہ ہمارے ماحولیات کے لیے بھی چیلنج بنی، اور ہماری اوورال صحت اور ڈرینیج اور سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے۔ لہٰذا حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو پاکستان کی معیشت کی اس پورے کی پوری اکانومی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے ریونیو کا ڈپارٹمنٹ، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، آج منسٹر صاحب کی قیادت میں میڈیا کی آنکھ سے ہم عوام کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کیا انیشیٹیوز ہیں، ایسی کیا پالیسیز ہیں، اور کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ایگرو بیسڈ کنٹری ہوتے ہوئے سب سے بڑے صوبے کے اندر ان پالیسیز کا فقدان ہمیں جن چیلنجز کے اندر ڈبو کے یہ چلے گئے اس سے باہر نکالنے کے لیے منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ منسٹر صاحب اوور ٹو یو، تاکہ آپ اپنی اس کارکردگی کو جو ریونیو سے جڑا، جو آپ کا کسان کے ساتھ جڑا، آپ کا اوورال راضی ریکارڈ سے جڑا، کیونکہ کسان اور محکمہ مال یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں کسان کی زراعت کی بات آتی ہے وہاں ریونیو کے اندر جو ریولوشنز ہیں، وہ ریولوشنری سٹیپس ہیں، جب ان کا ذکر نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے جو روڈ میپ کے ساتھ جڑا چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے وہ تعارف ادھورا رہتا ہے۔ تو ملک صاحب اوور ٹو یو جی۔ تھینک یو میڈم، اینڈ شکریہ
معزز صحافی حضرات، آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بریف کروں. تو جیسے کہ میڈم فرما رہی تھی کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ میں ایک ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بنیاد پر بہت سارا حکومتی کام جو ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے، وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے. تو جب سے مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا پبلک کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو شکایات بھی اسی حد تک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خلاف زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پر ایک تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، تاکہ وہ انٹریکشن جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ جتنا کم ہوگا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں بہتری آئے گی. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے جب ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ 152 اراضی ریکارڈ سینٹرز پچھلی گورنمنٹ بنا کر گئی تھی، جو کہ بیسیکلی تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر تھے. تو ایک ریولوشنری سٹیپ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے وہ یہ تھا کہ اس کو آپ قانون گوئی کی سطح پر لے جائیں، کیونکہ تحصیل کی سطح پر ہونے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے، لوگوں کو سفر کر کے ادھر تک پہنچنا پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ویٹ کا ٹائم زیادہ ہے، اور پھر جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو سپیڈ منی آ جاتی ہے، اس قسم کی کباطیات. تو اس میں ہم 115 نئے ریکارڈ سینٹرز بنا رہے ہیں قانون گوئی لیول پر، جن میں سے 40 آلریڈی آن گراؤنڈ فنکشنل ہو چکے. 20 موبائل وینز آ گئی ہیں. وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر یہ کوئی نہیں ہو رہا، لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس میں فوری طور پر ہم موبائل وین کے ذریعے ان لوگوں کی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ایک میجر پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اربن ڈیجیٹلائزیشن کا، جس میں اربن ڈیجیٹلائزیشن ہم لاہور سے شروع کر کے اور پنجاب کے جو میجر سٹیز ہیں، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پنڈی، ان سب کو جو ہے وہ ان کا لینڈ ریکارڈ جو ہے، اونرشپ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پر آ جائے گا. اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شہر میں بہت ساری رجسٹری ہیں، ایون پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ادھر ہے، اور شہر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اونرشپ کا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. کوئی پی ٹی او پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پی ٹی ٹی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 30% لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں لاہور شہر میں جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کی اونرشپ کا، وہ انسیسٹرل چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا. تو اس سارے سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے، ان کے ایڈوائزرز بھی آئے ہیں. انشاءاللہ اس کو یہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے یہ اس میں ڈیلے آ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آئے گی. ابھی دسمبر میں ایک میٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد ابھی وہ نیکسٹ ٹائم شاید مارچ تک جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کو پھر کیڈسٹر میپ پر ہم لے کر آئیں گے، تاکہ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کے لیے اور باقی کاموں کے لیے آپ کو یہاں سے سہولت ملے. تیسری چیز جو ایک میجر ہمارا انیشیٹو ہے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم ان کی ایمبیسیز میں جو ہے وہ یہ سہولت دے رہے ہیں، اور ان کا جتنے کمپیوٹرز وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں فارن آفس کے تعاون سے. تو اس میں اس وقت یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، یو کے اور یو ایس اے میں یہاں پر 14 کانسولیٹس جو ہیں ہمارے، ان کے اندر یہ سہولت ان کو میسر ہوگی. تو انیشل سٹیج پر وہ اپنا فرد وغیرہ، ملکیت اور یہ چیزیں وہاں پر لے سکیں گے، بٹ سبسیکوینٹلی اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے وہاں پر ان کو جو ہے انتقال کی سہولت بھی جو ہے
ادھر ان کو میسر ہوگی اپنی ایمبیسیز کے اوپر. یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس حکومت کی ایک میجر اچیومنٹ ہے, جو کہ جس وقت آن گراؤنڈ یہ فنکشن ہو جائے گا تو ریونیو ریکارڈ کے لیے آپ کو ایکسیس مل جائے گی, اور اس کو مزید اس کی نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے کمرشل بینکس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے, جو کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا وزیر اعظم صاحب آئے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے تھے, تو یہاں پر وہ ایم او یو ان سے سائن ہوا ہے. ابھی بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں آپ کو کوئی لون وغیرہ کی ضرورت ہے, مورگیج کی ہے, تو ان کمرشل بینکس کو ایکسیس ہے ہمارے ریونیو ریکارڈ پر. تو بجائے اس کے کہ وہ جو ذمہ دار ہے اگر اس نے کوئی ایگریکلچر لون لینا ہے یا دوسرا, تو اس کو بینک کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی کتنی زمین ہے, وہ ایکسیس کر کے چیک کر کے بار بار اس کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے. نارمل فرد کے لیے بھی آدمی بجائے اس کے اراضی ریکارڈ سینٹر جائیں, آپ کمرشل بینک سے بھی وہ لے سکتے ہیں, جو فیس ہے ان کی وہ ادا کر کے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جس طریقے سے جو ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر بھی یہی ہے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو کلیکشن ہے ریونیو کی وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر کا ہمارا جو کلیکشن ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے 100% اچیو کیا ہے, بلکہ 104% پر تھے, اور اس وقت تک اس سال کا دسمبر تک ہم جو ہے وہ 48% پر پہنچ گئے. اماؤنٹ بھی بتا, یہ 57 بلین ہے لاسٹ ایئر, اور اپ ٹو دسمبر اس دفعہ جو ہے 59 بلین 635. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 100 تحصیلیں ہیں پنجاب کی, ان کے اندر رجسٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا. ای اسٹیمپ پر چلے گئے ہیں, وہ جو آپ کے اسٹیمپ پیپرز وغیرہ ملتے تھے اس سے بھی ہماری ریونیو جنریشن میں بہت بہتری آئی ہے. اور دوسری آن لائن فرد وغیرہ. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ بھی ہمارا ابھی لیزان ہے آن کمپیوٹر, اور وہ بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ایکسیس ہے وہ ہو جاتی ہے, جو ایف بی آر کا کلیکشن ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پنجاب میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, اور عام طور پر یہ کہا گیا کہ جی پنجاب کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ زرعی ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں. تو ہم نے اس پورے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ریویو کیا ہے, اور ایگریکلچر یہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے ڈبل ہو گیا اس میں ٹیکس. پچھلے سال ابھی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ اسے پریویس ایئرز کے بارے سے دگنا تھا. تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ ان کو ہم نے انہانس کر کے, اور ذمہ داروں کو جتنے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو آن بورڈ کیا ہے. تو یہ امپریشن ایک ختم ہو گیا ہے. سن رہے تھے کہ جو نظام کو بدلنے کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے, اس نظام کو حقیقی انداز سے بدلنے کے لیے جو عملی پالیسیز اور اقدامات اٹھائے وہ ریونیو منسٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنے. جو تھانے اور کچہری سے جڑی سیاست تھی ہماری کہ تھانہ سیاسی اجارہ داری کا ذریعہ اور کچہری جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک ایسا مؤثر نظام کے ساتھ جڑا کہ جہاں آپ قومی خزانے میں پیسے جمع کرانے کی بجائے وہ تحصیلدار, پٹواری یا قانون گو گرداور یا اس کے ساتھ جڑا ریونیو کا عملہ
ان کی جیبوں میں وہ پیسے جاتے تھے اور سرکاری خزانہ جو ہے وہ اسی طرح حسرت بری نگاہوں سے خالی اپنی داستان بیان کر رہا ہوتا تھا. تو جیسے آپ کو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کی نسبت یہ چارٹ میں دیکھ رہی تھی، یا آپ کو بھی ہم فوٹو کاپی کرا کے دے دیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے لینڈ ریونیو فی جو ہے، جو جس کو میوٹیشن فی کہتے ہیں، جو آپ کا وراثت کے انتقال کے ساتھ جڑا کوئی بھی شخص جا کے جب وہ کرواتا ہے انتقال، تو پچھلے سال کی نسبت اس فیس میں جو ریکوری ہوئی یا جو ایڈیشن ہوا وہ 40% ہے. جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی کہ جھوٹے سٹامپ، جعلی سٹامپ اور بے نامی سٹامپ، ان کو ہم نے جب ای سٹامپ میں کنورٹ کیا ہے اور اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم نے ایک صاف شفاف گورننس کا سسٹم متعارف کرایا ہے، تو اس کی مد میں ہمیں 54% جو ہے پچھلے دسمبر کی نسبت اس کی ریکوری ہوئی ہے. اسی طرح ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ 36% اس ٹینور میں لاسٹ دسمبر سے اس دسمبر تک اس کو ہم نے انہانس کیا ہے. اور واٹر ریٹ جو پانی ہمارے زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے گورنمنٹ جو چارج کرتی ہے اس میں 24% ایڈیشن ہوا ہے. یہ ملا کے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 46% ہماری جو ہے وہ ریکوری بڑھی ہے. تو اٹ انڈیکیٹس کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے، جب سسٹم کے گیپس ایڈریس ہوتے ہیں، اور جب ہیومن جو ہینڈلنگ ہے وہ کم ہو کے کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز پروسیس میں آپ جاتے ہیں، تو وہ میکنزم جو ہے اس کو آپ اکاؤنٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. کیمرے کی آنکھ یا آن لائن آپ کے کمپیوٹرائز سسٹم سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور جو حکومتی پالیسیز ہیں ان پہ عمل درآمد میں اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو آپ بر وقت ایڈریس کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محکمہ ریونیو جو ہے، جس کا ڈے ٹو ڈے عوام کی مشکلات سے جڑا جو سفر ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے، اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، اور اس کو پٹواری اور تحصیلدار کے چنگل سے نکال کے عوام کی دسترس میں دیا گیا ہے. تو یہ اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قانون گوئی سطح پہ بننا حقیقی انقلاب ہے. اور جو یہ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کدھر ہے، تو تبدیلی اب لوگوں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور خود پہنچی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لائنوں میں لگیں، شہروں میں آئیں، دھکے کھائیں. اب ہر قانون گوئی لیول پہ اراضی ریکارڈ سینٹر، کمپیوٹرائز سینٹر جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. دوسری بات جو منسٹر صاحب نے آپ کو بتائی کہ ہمارے یہاں فرد لینے کے لیے ملی بھگت کا جو سلسلہ تھا کہ اوور انوائسنگ ہوتی تھی، اوور اسیسمنٹ ہوتی تھی. اگر زمین کی لاگت جو ہے وہ جسٹ سپوز لاکھوں میں ہے، تو بینکوں کو لوٹنے والے جو لٹیرے تھے وہ اس کی کروڑوں روپے کی مالیت ظاہر کر کے بینکوں سے قرضے لیتے تھے، اور یہ جو گٹھ جوڑ تھا الٹیمیٹلی وہ ڈیفالٹ کرتے تھے. اور جب وہ زمین بینک جو ہے وہ ریکور کرنے جاتا تھا تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی تھی. اس ڈسپیرٹی کو دور کرنے کے لیے بینکوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دے دی گئی ہے کہ اب جس بینک میں بھی کوئی قرضہ لینے جائے گا اور اپنی زمین گروی رکھے گا تو اس کو بینک کے اندر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈی سی ریٹ پہ اس قیمت کی ایکچول ویلیو کیا ہے. اور جو اوورسیز پاکستانیز کی بات انہوں نے کی ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہمارے وہ اوورسیز ہیں جو ہمیں اربوں کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہر سال، لیکن وہ اپنے ہی وراثت سے لے کے اوورال کوئی بھی ریونیو سے جڑا ریکارڈ یا ڈیٹا لینے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی جو انہیں سے رشوت مانگی جاتی تھی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے وہ تمام چور دروازے بند کر دیے ہیں. اور اب ان ایمبیسیز کے اندر، ہمارے جو کونسل خانے ہیں ان کے اندر
یہ سسٹم متعارف کرا دیا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی اپنی زمین اور ملکیت کے حوالے سے ضروری کاغذات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ تبدیلی جس کا خواب آپ نے دیکھا تھا. اب آپ منسٹر صاحب سے پہلے کچھ سوال کریں, اس کے بعد ہم کوئی سیاسی چورن جو ہے اگلے 5-7 منٹ ہیں ہمارے پاس, ہم اس پہ پھر بات کریں گے. تو منسٹر صاحب سے اگر آپ ریونیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں. میاں اسلم اقبال صاحب. میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا ہوں, اس میں ہم نے جو 1 لاکھ جو سرکاری اراضی جو قبضہ مافیا کے کنٹرول میں تھی, 1,40,000 ایکڑ یہ زمین ہم نے ان سے واگزار کروائی ہے, اور اس زمین کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 1,000 ارب روپے ہے. جی ابھی سوال لیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ قسم کے سسٹم چل رہے ہیں, کہیں پہ فائل سسٹم ہے, کہیں رجسٹری ہے, کہیں جو ہے وہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے, 4-5 مختلف قسم کے, کوئی شاملات ہے. کوئی ایسا یونیفارم سسٹم آپ پلان کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری جو قباہتیں ہیں یہ ختم ہو, کہ ایک پلیٹ فارم ہو, ایک قسم کا جو ہے وہ ہر ایک کو پتا ہو یہ. اور دوسرا تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ سوال ہے آپ سے, اسی میں بلکہ ایڈ کر لیجیے گا. آپ کو میں اٹک سے جانتا ہوں, آپ بڑے شریف آدمی ہیں اور اس محکمے کا سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا محکمہ ہے, تو آپ یہاں سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مختلف فائلز اور یہ قبضہ گروپ اور یہ جو اربن ڈیجیٹلائزیشن ہے, یہ اس کا حل ہے. ہر چیز جو ہے وہ اربن ڈیجیٹلائزیشن میں بھی اس پر آئے گی, کمپیوٹر پر آپ کے پاس, اور ہر آدمی کو ایکسیس ہوگی, اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا ان کے کمپیوٹرز والوں کی طرف سے جو اس کی اونرشپ کو اسٹیبلش کرے گا. ادھر وہاں پر جا کر جس وقت آپ سیٹلائٹ فوٹوز پر جائیں گے اور ڈیجیٹل امیجنگ پر جائیں گے تو پھر آپ سے چھپ نہیں سکتا. اور جو کڈسٹر میپ جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ, وہ ایک ایک زمین کا ایک ایک پیس جو ہے اس کی اونرشپ, اس کی ڈائمینشنز اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور سبسیکوینٹلی ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو پٹواری کا بھی رول ہے گرداوری کے اندر, وہ بھی ہم ڈیجیٹلائزیشن پر آ کر سیٹلائٹ فون پر, سیٹلائٹ میپس پر ان کو لے جائیں, تو اس کا حل ہوگا. میرے خیال میں آپ کا دوسرے سوال کا جواب ضرورت نہیں آتی. جی, لیکن وہ اس لیے ضرورت اس لیے ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے, اور اگر لیڈرشپ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور وزیر جو ہے وزیر مال جو ہے وہ مال نہیں بنائے گا, تو نیچے تحصیلدار اور پٹواری جو ہے اس کی حسرتیں بھی مریم نواز کی طرح پانی میں بہہ جائیں گی جو اب بہہ رہی ہیں. تو ابھی کوئی اور آپ میں سے, جی نصیر صاحب, حاج صاحب. مسٹر صاحب یہ بتائیے کہ لاہور میں ریسنٹلی ایک بڑا اسکیم ہوا ہے راوی ریور منصوبے کے اندر, جو بتایا گیا کہ زمین کی قیمت جو تھی وہ 500 ٹائم مزید انہانس کر کے بڑھائی گئی راوی ریور منصوبے کی, جس کے اندر فیروز والا, شیخو پورہ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ملوث ہونے کی باتیں بھی سامنے آئی. سی ایم نے بھی اس پر نوٹس دیا. کیا کہتے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا برین چائلڈ ہے اور اس منصوبے کے لیے جگہ پرچیز کی جا رہی ہے, ریزرویشن سامنے آ چکی ہے. یہ جو آپ راوی ریور منصوبے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ابھی بہت انیشل سٹیجز پر ہے, اور اس کا ابھی تک جو ہے اس کی نہ زمین ایکوائر کی گئی ہے نہ اس کا ایوارڈ ہوا ہے. ابھی تو صرف لسٹیں بن رہی ہیں کہ کون کون سی زمین ہے اور کدھر جائے گی اور اس کے اوپر کن لوگوں کو کیا کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ بیسک کام یہاں پر ہو رہا ہے. فی الحال اس کے اندر ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایوارڈ وغیرہ نہیں ہوا, نہ ہم نے قیمت اس کی ایکسیس کی ہے, نہ کچھ اور ہوا ہے. روڈا کے حوالے سے خالد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیپریٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے, اور ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک سیپریٹ اینٹی ہے, اٹانومس آرگنائزیشن ہے جو اس پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے چیئرمین اور اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے سارا پیرافنیریا ڈفرینٹ ہے. آپ کوئی ایکسکلوسیو اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو وہی کین آنسر, لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چونکہ وہ ایک سپلیمنٹری سپورٹیو رول ہے ان کا, تو روڈا کی جو اوور آل وہاں کام شروع ہو چکا ہے.
وہاں بلڈوزر اس وقت لگے ہوئے ہیں اور وہاں بڑی محنت کے ساتھ لاہور کے اندر ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے. اور اس نئے شہر کے اندر جو ہے جہاں ہم نے ہاؤسنگ سیکٹر کو, انٹرٹینمنٹ کو, لائیولیہوڈ کو, انوائرمنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک موبلٹی کو دیکھنا ہے, وہ سارا ایک کمپریہنسو بریفنگ آپ کو دے چکے ہیں ہم. مزید جب آپ کہیں گے ہم اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بلا کے روڈا والوں کو تو دلوا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں تو 30 سینٹی زیادہ آدمیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کا ایسا لڑکا کہ جسے محلے کی ٹیم میں کھیلنے کی اجازت نہ ملے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے گیندے کراؤ میں چھکا ماروں. تو آپ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے, جو چھوٹے وزیر ہیں ان کو بٹھا کے آپ جملوں کی گولہ باری کرتی ہیں, چھکے لگاتی ہیں. کبھی یہ کام کب سنیں گے اوور ٹو علیم خان, اوور ٹو میاں اسلم اقبال, اوور ٹو فیاض الحسن چوہان؟ کیا ان کی وزارتوں میں کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی جن کا تعلق عام آدمی سے ہے؟ خوراک کا اتنے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں, کب کان سنیں گے اوور ٹو علیم خان؟ آپ کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 42 ڈویژنز جو پنجاب کی ہیں, ہر ایک ڈویژن جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے فار دی پبلک ویلفیئر اور فار اوور آل ریلیف اینڈ سروس ڈیلیوری فار دی پیپل لیونگ ان پنجاب. ہر ڈویژن کی ایک اپنی اہمیت ہے, ہر وزیر جو ہے اس کی ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اور وہ اپنا رول جو ہے اس آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ادا کر رہے ہیں. اور ہر وزیر جو ہے وہ آپ کو جواب دہ ہے, ہر وزیر جو ہے وہ آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اور اسی لیے ہر وزیر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے اپنی کارکردگی بیان بھی کر رہے ہیں. اور جو عوام کی ضرورت کے ساتھ جڑا اہم ترین ایشو جو ہے وہ ریونیو ہے, اور جو دیہات کے اندر رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ محکمہ مال جو ہے وہ کس طرح تحصیل اور ضلع میں اصل حکمران ہوتا ہے. اور باقی جو جن کی شخصیات کا آپ نے نام لیا وہ سب اپنی اپنی منسٹریز میں بہترین کام کر رہے ہیں اور باری باری آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جو جہاں جس وقت اویلیبل ہوگا وہ میڈیا کے پاس آئیں گے اور اپنی اپنی سطح پہ اپنی کارکردگی جو ہے آپ کو بتائیں گے. اچھا کرنا صاحب یہ سوال ہے آپ کی منسٹری سے, ایک ادھر بھی کر لیں. منسٹری سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک پارلیمنٹ سیکرٹری بھی حال ہی میں آپ نے تبدیل کیے ریونیو کے, اور ان کی جگہ پہ اور جو ہے پارلیمانی سیکرٹری لگائے گئے, اور پنڈی کے اندر ایک تحصیلدار بدلتا ہے, اس کے بعد لاوا پھٹتا ہے اور وہ لاوا جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری کو بھی لے جاتا ہے کیونکہ وہ بے نقاب کر رہے تھے. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں بہت ساری جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کرتے ہیں, ریونیو سے منسلک ہیں, کیا آپ پہ دباؤ آتا ہے؟ اور جو پنڈی میں تحصیلدار جس نے بدلنے پہ اتنا ہنگامہ مچا وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں جی, جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والا دباؤ ڈال لے گا اور مجھ سے کوئی کام کر لے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. نہ آج تک میرے اوپر کوئی دباؤ آیا ہے اور نہ میں کوئی دباؤ لوں گا کسی کا. یہ جو ہے ہم میرٹ پر اور انشاءاللہ انصاف پر فیصلہ کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ان کا جو ہے وہ ایشوز تھے ان کے اپنا چودھری صاحب کے, ان کے اپنے انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو ہے تبدیل کر دیا جائے تو ان کو دوسری ڈپارٹمنٹ مل گئی, ادھر ایک اور آ گیا. لاسٹ بیٹے مائک اس کے پاس بعد میں یہ فرمائیے گا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہٹایا گیا کیونکہ وہ جو پنجاب کے مختلف وزارتیں ہیں ان کی کارکردگی عوام تک نہیں پہنچا سکتے, صرف اپوزیشن کو لتاڑتے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں؟ مختلف وزراء کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں لیکن جو سیاسی چورن اینڈ پہ آپ بیچتے ہیں اسی کی خبر بنتی ہے, وہی ٹی وی پہ چلتا ہے, تو جو وزراء کی کارکردگی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور آپ کی خبر جو ہے وہ سیاسی اپوزیشن کو لتاڑنے والی وہ چل جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو چوہان صاحب کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے اوپر خود ہی سوالیہ نشان لگا لیا. سوال میرے پہ کرنے کی بجائے آپ نے اپنے پہ سوال کر لیا کہ بیٹ رپورٹر تو آپ ہیں, آپ یہاں سے خبر لے کے جاتے ہیں, پیکج تو آپ نے دینا ہے, آپ نے بتانا ہے اپنے ادارے کو کہ کس منسٹر نے آج بریفنگ دی اور اس کے اندر
پبلک انٹرسٹ کی کیا چیزیں تھیں. آگے آپ کے ادارے نے تعین کرنا ہے کہ عوامی مفاد کی خبر چلانی ہے یا سیاسی چورن چلانا ہے. یہ فیصلہ تو میڈیا نے کرنا ہے. اور اگر آپ کی ترجیحات بھی چورن پہ اور سپاریوں پہ چلی گئی ہیں تو کارکردگی آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے تو وہ حکومت کا کام نہیں ہے. ہمیں دونوں کام ساتھ چلانے ہیں. ہم نے مخالفین کے حملوں کا جواب بھی دینا ہے, ان کی گولہ باری جو ہمارے مورچوں پہ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اس کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی بھی آپ تک پہنچانی ہے. آپ سے میری التماس ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ پیرالل دونوں چیزوں کو لے کے جائیں. جب یہاں آپ آتے ہیں اور جو منسٹر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں تو وہ آپ کو عوامی مفاد میں ہونے والے بہتر انیشیٹو اور ترجیحات آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ نے اب ان میں سے جو پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے اس کو پک کرنا ہے, اور اگر آپ کا بھی انٹرسٹ وہی ہے تو وہ پھر اس میں ہمارے لیے خود چیلنج بنتا ہے. اور جب آپ سوال کریں اور ہم جواب نہ دیں تو وہ بھی پیشہ ورانہ بدنیتی اور بد دیانتی ہے. تو دونوں کی نیت کو ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. جی امین صاحب. ملک صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ورلڈ بینک کے ساتھ آپ اربن ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور لاہور سے آغاز کریں گے. سوال یہ ہے کہ ماضی کی ضلع کچہرییں, ماضی کے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, ماضی کے ریونیو جہاں ریکارڈ ہوتا تھا وہ کئی دفعہ آگ لگی, فیتی ہوئے, جل سڑ گئے, مر گئے. تو اب کہاں سے ڈیجیٹلائزیشن کریں گے, کمپیوٹرائز کریں گے؟ کیا ان ادوار کا جلا ہوا محکمہ مال کا ریکارڈ آپ کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں؟ یہ آپ دیکھیں جی, اچھا جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو ہم کر رہے ہیں یہ جی ٹھیک ہے. ان کو کچھ ملتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مطلب وہ ڈویژن میں چلے جائیں, پٹواری کے پاس چلے جائیں, ضلع کچہری چلے جائیں, وہ کہتے ہیں ریکارڈ چل گیا. آپ کس کو کمپیوٹر؟ یہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اربن ڈیجیٹلائزیشن میں جس وقت ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ لوگ ایکسپرٹ شامل ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ جنہوں نے بوسنیا ہرزیگووینا میں بھی کام کیا ہے, جنہوں نے رشیا میں بھی کام کیا ہے. اور ایسی جگہ بوسنیا میں وہ جو ایک ان کے ایکسپرٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر جب میں گیا تو وہ شہر میں آدھا شہر ہی جو ہے وہ لڑائی کی وجہ سے زمین بورد ہوا تھا. تو وہ ایک طریقہ ہے, وہ اس کا ہم آن گراؤنڈ اس کی ویریفیکیشن کرنی مختلف جگہوں سے کہ آپ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سروے میں 30% لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھی تو دینا ہے. ان کے بھی تو ہم ریکارڈ کہیں سے چیک کریں گے کہ کدھر سے آیا, کدھر کیسے جا رہا ہے. پھر میٹرز ہوتے ہیں, کوئی ان کے شناختی کارڈز ہوتے ہیں, کوئی مختلف چیزوں کو ہم چیک کر کے انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا نظام آ جائے یہ شہر کے اندر جو بہت ساری یہ کباتیں یہ دور ہو جائیں گے اس سے. اس میں دوسری چیز اسی کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں کہ جو آپ جن کی نشاندہی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ریکارڈ نہ جلا اور نہ جلایا گیا. اور جو ضلع سبانی کے دور کے قصے آپ نے سنائے ہیں کہ انہوں نے پہلے لاہور کا ماسٹر پلان بدلا, قیمتی زمین جو تھی اس کو کوڑیوں کے باؤ خریدا اور پھر اس کو گرین زمین کو براؤن کرایا اور اپنی زمینوں کی مالیت بڑھائی, اور اس کے بعد خرید و فروخت کے بعد ان ریکارڈز کو اس سیاہی اور سفیدی کی نظر کر دیا. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کوئلہ کے پلانٹ سائی وال کی زرعی زمین میں لگا کے منہ کالا کیا, اسی طرح انہوں نے جعلی ریکارڈ جلا کے جو سیاہی اپنے منہ پہ ملی اور پھر چلے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں ان کی سیاہی کو صاف کرنے کے لیے ورلڈ بینک کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گئی ہیں تاکہ جہاں کہیں پہ بھی وہ ٹارگٹ کر کے جو ریکارڈ ضائع کیا گیا ہے, کسی کا حق چھینا گیا ہے, کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تو اصل حقدار تک وہ حق ہم اسی اربن ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت یقینی بنائیں.
اس میں ایک سیاسی سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ سے سیاسی گفتگو تو کریں گے. جی جی, کدھر سے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی جی, یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم نے جب اپنے جلسے جلوس حکومت مخالف شروع کیے, کرونا وائلیشنز تو چلے ہوئی اپنی جگہ پہ, مگر مسلسل انہوں نے ایک ریاست مخالف اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف بیانیہ اپنائے رکھا, جس پہ حکومت کی بڑکیں تو سنی کہ عمل ان کے خلاف ایکشن ہوگا, مگر کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب جو ہے وہ پنڈی مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے, کیا اب بھی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہی ہے کہ فوج اور جو ہے اپوزیشن آمنے سامنے ہو؟ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی, آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. انہوں نے پنڈی کی طرف مارچ کرنے والوں کو چائے پانی پلانے کا اعلان کیا اور ہم ان کو لسی پلائیں گے. اور جو اپنے دور میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے کبھی کشمیر کا رخ نہیں کیا اور کبھی کشمیر فتح کرنے نہیں نکلے, آپ وہ پنڈی فتح کرنے نکلے ہیں, تو انشاءاللہ حالات کے مطابق, صورتحال کے مطابق حکومت اپنی ترجیحات طے کرے گی. اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور قانون سے بالا تر نہ ہونے کا جو عزم ہے جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں, یہی ہمارے ان نادان پی ڈی ایم کے ٹولے کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بے چین کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے جو کرپشن کے فلڈ گیٹ تھے وہ لاک کر دیے, اور جو کرپشن کے فلڈ گیٹ لاک ہوئے ہیں تو اب وہ کبھی پنڈی کی طرف منہ کریں گے, کبھی اسلام آباد کی طرف کریں گے, اور اسی طرح بھٹکتے ٹکرے مارتے تاریخ کی اور آگ میں گم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہاں پہ بریف کیا جاتا ہے وزراء کی جانب سے, تو زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ سال کا جو شروع ہوا اس کے اندر بجلی کی قیمت ہو, ایل پی جی کی قیمت ہو, اس میں اضافہ کیا گیا. گزشتہ روز 2 دن پہلے دوبارہ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 6 پیسے اضافہ ہوا ہے, گھی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ حیران کن بات یہ ہے کہ وزراء کے بیان لگے ہوتے ہیں کہ 2021 میں بھی عوام کو اسی طرح ریلیف دیتے رہیں گے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ ریلیف کس کو کہتے ہیں, دوسرا یہ کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی جو کہا ہے کہ 2.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بہتر کیا جائے, عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اپنے وزراء کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں ابھی آنے سے پہلے ان سے ہماری میٹنگ تھی اور کچھ ہم نے 2020 کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کو بریف کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور جلد وزیر اعلیٰ کی قیادت میں آپ کو بلا کے تمام صوبائی وزراء کی جو 2020 کی پرفارمنس ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے گی. اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں مشکل ترین حالات میں کرونا کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں اکنامک ریسیشن ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, پوری دنیا کی اکانومی آخری سانسیں لے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اکانومی کو جو چیلنج درپیش تھے ان سے باہر نکلنے کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ جو ٹیرف جو ہے وہ ریوائز ہوتے ہیں یا پرائس جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فینامنا ہے, یہ ایک میکانزم ہے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ساتھ جڑا ہے. اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہیں اور اس پروگرام میں کچھ آپ کے اوپر کمپلشنز اور بائنڈنگز ہیں, آپ نے اس کو بھی چلانا ہے ساتھ, اور آپ کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہونے دینی, اور حکومت نے اس بوجھ کو ہر حال میں عوام پہ منتقل کرنے سے روکنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کرنی ہے. لیکن جو آج عوام کے درد میں نڈال ہو کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, ان سے بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہنگے معاہدے وہ LNG کے ہوں, وہ بجلی کے ہوں, وہ گیس کے ہوں, وہ کرنے کے پیچھے محرکات اور مقاصد کیا تھے, اور ان مہنگے معاہدوں سے کک بیکس اور کمیشن لے کے خود تو وہ چلے گئے, اور جو حکومت کی کسی بھی دوسری حکومت کے ساتھ یا کسی بانڈ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے, انڈیویجول ہو یا
کوئی تنظیم ہو یا کوئی حکومت ہو، آپ اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس چکی میں عوام کو پسنے کے لیے پھنسا کے اب وہ لنڈن بیٹھ کے وزیر خزانہ سمیت اہل و عیال سمیت بغلے میں جا رہے ہیں. یہ سوالات کے جواب قوم ان سے جاننا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، اور وہ پاکستان آنے سے کتراتے ہیں، نظریں چرا رہے ہیں، آنکھیں چھپا رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، اور اپنی سٹپنیاں یہاں پاکستان میں چھوڑ گئے ہیں، اور وہ بھی پنکچر شدہ، جو حکومت کی گاڑی کو چلنے نہیں دے رہی. تو آپ کے درد کو ہم سمجھتے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں. انہوں نے بھی الیکشن لڑ کے یہاں پہنچے ہیں، میں بھی الیکشن لڑتی ہوں. مجھے احساس ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ پریشر ہلکے والے ایم پی ایم این اے پہ آتا ہے، اور ہم آپ کو جواب دہ ہیں. آپ کے دکھوں کا مداوع کرنا ہماری ترجیح ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ان مشکلات سے نکالیں گے. لاسٹ جی لاسٹ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ دھرنا بھی دے گی اسلام آباد راولپنڈی میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جو وکٹ ہے وہ کلین بولڈ ہوں گے یا وہ سرخرو ہوں گے؟ اس کے ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لے، آج آپ کے جو شہردار ہیں خواجہ آصف، ان کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو پیسے کمائے، ان میں سے ان پیسوں میں سے جو مستفید ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے ایک پی ٹی آئی دور میں ایک بڑے کنسٹیٹیوشنل عہدے پہ فائز ہونے والی خاتون، ان کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے، 7 کروڑ روپے ایک مرتبہ، 5 کروڑ روپے ایک مرتبہ. خواجہ صاحب تو پہنچ گئے نیب میں. کیا جو خاتون جن کے اکاؤنٹ میں یہ کروڑوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نیب میں پہنچ گئے تو وہ بھی کسی کی باہوں میں پہنچ گئی، تو اب وہ بات ختم ہو گئی. اب نیب جانے وہ اکاؤنٹس کی جو ہے وہ تحقیقات جانے، اور نیب جو ہے وہ پوچھے خواجہ صاحب نے اتنی جو کہہ لیں فراغ دلی دکھائی اور نچھاور کی یہ کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں، وہ کس کھاتے میں تھے، اور وہ وضاحت خواجہ صاحب بھی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نون لیگ نے اپوائنٹ کیا انہیں، اور شاہد حقان عباسی صاحب جج کا سٹیٹس ہے اس خاتون کا. تو یہ ان کی رنگ بازیوں کا کیا آپ اور نظارہ دیکھیں گے کہ بس سنتا جا اور شرماتا جا. سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. پی ٹی آئی دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ہر نون لیگ کا گند جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منہ پہ کیوں ملتے ہیں. نون لیگ کے گندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اس لیے جڑی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور جنہوں نے اس کو وومن ابٹس پرسن لگایا انہوں نے جانے سے پہلے حق وفاداری نبھایا، اور حق وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے ان کو اس عہدے پہ لگایا کہ حکومت وقت جو ہے ان کے گلے کی یہ چھپکلی بن کے پھنسی رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں، ان کی سیاہ کاریاں جو ہے وہ اس عہدے کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں. لیکن اس پہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، حکومتی ترجیحات جو ہے وہ خواتین کو ریلیف دینا ہے، اور وہ عہدہ خود جو ہے خواتین کے لیے سٹگما بن گیا ہے. تو اس پہ ہم کوئی نہ کوئی لائے عمل اور حکمت عملی طے کریں گے. ڈاکٹر ندیم بابر صاحب نے جو معاہدے کیے ابھی ان کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ وہ مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں، اور چینی کی قیمتیں بھی آپ کے دور حکومت میں بڑی رپورٹ بھی آپ سامنے لے کے آئی، لیکن عوام کو ریلیف اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کہاں پہ ہے آپ کی حکومت میں؟ دیکھیں ندیم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی مہنگے معاہدے نہیں کیے. جو معاہدے کیے ہوئے تھے ان معاہدوں کو آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے.
कमिटमेंट्स हैं। कतर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है। हमने उन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं और बदकिस्मती से उसकी जद में अवाम आ रहे हैं, क्योंकि महंगी LNG और फिर उस टर्मिनल के साथ जुड़ा जो डे टू डे उसका किराया है वो हमारे एक्सचेकर पे बोझ है। इस हवाले से नदीम बाबर तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। दूसरी बात जो आप चीनी के हवाले से बता रहे हैं, जो हमारे गन्ने के काश्तकार को जिस तरह से केन कमिश्नर का रोल होना चाहिए था कि वो मिल मालकान और गन्ने के काश्तकार में एक पुल का किरदार अदा करें, वो रोल मिसिंग है। उस पर तहकीकात हो रही हैं। एक कमेटी बनाई गई है जो गन्ने का काश्तकार अगर महंगे दामों फसल फरोख्त कर रहा है और जिसके बाद जो है वो हमारी चीनी की कीमत बढ़ेगी, तो उसको एड्रेस करने के लिए वफाकी हुकूमत ने समरी मूव कर दी है और फिल फॉर चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है, ताकि सस्ते दामों चीनी जो है वो आवाम को फराहम करें और हमारी मिलें अगर महंगे दामों मार्केट में वो चीनी लाती हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत सब्सिडाइज चीनी पाकिस्तान में ला के आवाम को सस्ते दामों फराहम करने के लिए पूरा जम। आखिरी क्वेश्चन बेटे, काफी लंबा। ये कह रहे हैं कि हमारे एमपीज को फोन आ रहे हैं कि इस्तीफे ना दें, तो आपके इल्म में है कि कौन फोन कर रहे हैं उन्हें? क्या ये गलत बयानी तो नहीं कर रहे? ये गैब का इल्म जो है वो अब्बासी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको जिनको ये नहीं पता कि उनके MPs को फोन करने वाले कौन है, तो उनके घर के अंदर से ही एक खानदान से वो अब जूतियों में दाल बटना शुरू है। सेनेट का इलेक्शन जो है, क्योंकि हर एक का अपना उम्मीदवार है। अगर जिले सुबानी का उम्मीदवार अपना होगा, शहबाज शरीफ का अपना होगा, हमजा का अपना होगा, मरियम का अपना होगा और माशाल्लाह से हमारे भाई जो है वो फैसलाबाद वाले राना सनाउल्लाह साहब उनका अपना होगा, तो फिर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहाँ से MPs को वर्गलाने में मसरूफ है। इसका जवाब तो उनकी जमात दे। हमारा उनके MPs की स्याहकारियों पे तो नजर है, जहाँ जहाँ से जमीन व हथियाई है उन्होंने वो रिकवर करने पे तो नजर है, लेकिन किसको वोट देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते ये उनका अपना फैसला है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। लास्ट बस, थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम ये बताइए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके दौर में एक फ्रॉड सामने आया। एक मुलाजिम ने कहा कि उसने पेपर खुद आउट किए, उसके बाद इंक्वायरी हुई, वज़ीर-ए-आला ने कहा 4 दिन में रिपोर्ट आएगा। आज 2 हफ्ते गुजर गए हैं। क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आईनी अदारे में इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया हो? 2 हफ्ते अमीन फिर साहब, आप को मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि जिसने भी गलत किया और वो गलत करता हुआ पकड़ा गया उसको किसी तरह भी नहीं छोड़ा जाएगा।